الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً جب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا قوم سے 40 دنوں کا. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے وعدہ کر کے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا علیحدگی میں ان سے کچھ باتیں کرنے کے لیے قوم کے حوالے سے. تو 40 دنوں کا جناب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا پیچھے خلیفہ بنا کر چلے گئے، نائب بنا کر چلے گئے. موسیٰ بھی نبی تھے، جناب ہارون بھی نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی نبوت اور رسالت کے منصب پر سرفراز تھے اور جناب ہارون بھی جو ہے نبوت کے منصب پر سرفراز تھے. 40 دن کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے وعدہ کر کے چلے گئے تو فرمایا ثم اتخذتم العجل، پیچھے بنی اسرائیل والوں نے جو ہے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. یہ واقعہ تفصیلی سورہ یونس کے اندر سورۃ الشعراء میں آیت نمبر جو ہے 56 سے لے کر 67 تک یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلی بیان کیا ہے. سورہ یونس میں جو ہے یہ 90 تک اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مکمل طور پر بیان کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو ہے صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام وہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے 40 دنوں کے لیے تورات لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے اپنے پاس بلایا اور پیچھے قوم کے اندر ایک جادوگر موجود تھا سامری. اس نے کیا کیا، جو قوم کے پاس سونا تھا اور جو ہے زیورات تھے جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے قوم فرعون کے، عید کا دن تھا، وہ ادھار لے کر ایک دوسرے سے پہن لیتے تھے. تو پھر اس نے کیا کیا، اس کو وہ سارے کو پگھلایا اور بچڑا بنا دیا اور بچڑے کو کسی ایسی جگہ پر اونچے رکھا جس سے ہوا داخل اور خارج ہوتی تھی اور اس میں سے مخصوص سی آواز نکلتی تھی. اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا رب ہے اور یہ تم سے باتیں کرتا ہے. پوری قوم نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کے منت مانگنا شروع کر دی، اس کے اعتکاف کرنا شروع کر دیا. جناب ہارون علیہ السلام نے سمجھایا بھی، بتلایا بھی کہ یہ جو ہے تمہارا معبود نہیں ہے، یہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتا، تم جو اس سے پوچھتے ہو یہ کہہ نہیں سکتا، تم اس کا نقصان کرو یہ بچا نہیں سکتا. لیکن قوم کیا تھی، کیونکہ ان کے پاس خدا کوئی نہیں تھا اور ان کے جو ہے پاس کتاب کوئی نہیں تھی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان کے پاس کوئی احکامات نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ جو ہے معبود من غیر اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کی جائے گی، منت مانگی جائے گی، خیر خواہی دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. اور جو ہے ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اس لیے پیارے بھائیو یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ اگر تم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے تو پھر ایک راستہ ہے، تم سب اپنا اپنا قتل کرو، اپنی چھری اپنے گھر سے لاؤ اور اپنی گردن پر رکھ کر چلا دو اور اپنے آپ کو ذبح کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر آسانی کی ہے.
آج ہم جتنے مرضی گناہ گار ہو، خطا کار ہو، شرک بھی کیا ہے، کفر بھی کیا ہے، تو علیحدگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کرنے کے بعد اللہ کے ہاں اپنے جو ہے عجز و نیاز پیش کرنے کے بعد، اپنے جو ہے خطائیں پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں سے، مسلمانوں سے وہ محبتیں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں کی. دیکھو مشرک ہو، کافر ہو، گناہ گار ہو، ساری زندگی گناہ کی دلدل میں پھنسا رہے، اٹا رہے، لیکن آئے گڑ گڑائے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، توبۃ النصوحہ، پکی پکی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتے ہیں. یہ اللہ کی محبت ہے. فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذالکم، اس کے بعد اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ جس اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے، تمہارے اوپر شفقت کیا ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہے کہ تمہارے اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا. کس ذریعے سے معاف کیا؟ معافی کا ذریعہ بھی آپ بتا دیا گیا. ثم عفونا من بعد ذالکم لعلکم تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان. فرقان اسے کہا جاتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، اس کو فرقان کا لقب دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرقان کا لقب دیا میرے پیارے بھائیوں تورات کو. اور قرآن مجید کے اندر فرقان کا لقب قرآن مجید کو بھی دیا گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ادھر فرقان قرآن مجید کو کہا ہے اور ادھر فرقان جو ہے تورات کو کہا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دے دی، والفرقان اور فرقان دے دی، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اور جو ہے موسیٰ کو عطا کردہ قوت فیصلہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا تھا، طاقتوں سے نوازا تھا، جو معجزے کیے تھے، وہ معجزے بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر، انفسکم اتخاذکم العجلہ، یہ جو تم نے بچڑے کو عبادت بنائی تھی، عبادت کی تھی، اس کو عبادت کو مشکل کشا بنا لیا، مختار کل بنا لیا، نفع نقصان کا مالک بنا لیا، اعتکاف کرنے والا، رکوع سجدے کرنے والا، جو تم نے اس کو بنایا ہے، یہ بہت بڑا تمہارا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ناقابل معافی جرموں میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور یہ ظلم عظیم کہا گیا ہے اس کو یہاں پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اتخاذ بنانا، العجلہ بچڑے کی عبادت کرنا. فتوبو، پس تم سب توبہ کرو، الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فقتلوا انفسکم، تو اب کیا کرو، تم سب لوگ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو ختم کرو، اپنے آپ کو جلاؤ. تبری نے ابن عباس سے نقل کیا موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچڑے کے مجاور بنے ہوئے تھے گوٹ مار کر بیٹھ گئے. جو لوگ مجبر نہیں تھے وہ اٹھے، انہوں نے ہاتھ میں اپنے خنجر لیے اور ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. یہ اور پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے. اللہ اکبر، 70,000 لوگوں نے
اپنا آپ قتل کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اپنا آپ قتل کرو، اپنے آپ کو مارو. کیوں؟ کیونکہ تم نے یہ بہت بڑا جرم کیا کہ جو ہے تم نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. جو قتل ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. اور جو بچ گیا اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اس طریقے سے، ثم عفونا من بعد ذالکم. دونوں ہی توبہ کے اندر افضل ترین شخص وہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا. اللہ کا حکم آیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا. واہ کیا ایمان تھا، کیا ایمان کی صلاحیت تھی. کیا وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے بیان پر انہوں نے جو ہے اپنا آپ قتل کر دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا. یہ نہ پوچھا کہ ہمارا جرم کیا، یہ نہ پوچھا یہ تو ناممکن ہے، یہ نہ پوچھا کہ ہم کیسے جو ہے یہ کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ بھائیوں کے پاس؟ آواز کلیئر ہے آپ کی؟ آپ کریں یہ میسج آ رہے ہیں بار بار کہ آواز نہیں آ رہی، دوسرا آ رہی. جی جی وہ ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا، آپ جاری کریں. جی تو اللہ تعالیٰ نے اب پہلے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور بغیر سوچے سمجھے ادھر سے آرڈر آیا، اور حالانکہ یہ آپ ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے چھری اٹھا کر اپنے گلے پر خود پھیر دی. اور آپ اس بات کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات اور اس کو ملاؤ تو آپ حیران رہ جاؤ گے. جب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا خواب کے اندر کہ جو ہے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بٹھایا، بیٹا تابع دار فرما بردار بیٹا، کہا یا بنی انی ارانی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں جو ہے خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پیارے بھائیو آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہے وہ بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے 80-90 سال کی عمر میں، 83 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اور 83 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب ابراہیم اللہ سے یہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے. پھر اللہ نے جب بیٹا دیا اسماعیل، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں امتحان لینا چاہا تو خواب کے اندر یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے کو سامنے بٹھایا اور بیٹے کو کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کہ بیٹا تیرا کیا خیال ہے. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ میں اماں سے مشورہ کروں گا، بیٹے یہ نہیں کہا میں استخارہ کر کے ابا جواب دوں گا، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا کیا ہو گیا، خیر ہے، میں تو تیرا لخت جگر ہوں، میں تو تیرا دستے بازو ہوں. بیٹے نے یکلخت کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ حکم آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو اس سے ایک اور بات یہ بھی سمجھ آئی، اللہ کے حکم پر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کیا کرتے. جو اللہ کا حکم جب آ جائے، جیسے آ جائے، اس پر مومن اور مسلمان ہمیشہ تابع دار رہتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے. سنگریلی زمین، ایسی زمین، پتھریلی زمین، پھول جیسا چاند جیسا بیٹا پچھاڑا اور زمین پر گرایا، اور جو ہے نا چھری پکڑ کر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی. اللہ سے یہ بھی نہ کہا اللہ یہی تو میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اللہ یہی تو چاند ہے، یہی تو جگر ہے، یہی تو میری آنکھوں کی نور نظر ہے. جب بیٹے کو گرایا، مفسرین لکھتے ہیں بیٹے کے چہرے پر زخم لگا، اور بیٹے کے چہرے کو جو ہے نا گردن سے پکڑ کر جو ہے چھری پکڑ کر جب گردن کے قریب کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی. کہا ابراہیم یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. دنیا میں عروج انہی لوگوں کو ملتا ہے. آج دیکھو بنی اسرائیل کو گزرے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا بیان رکھ دیا، اور مجھے اور آپ کو وہ سننے کی توفیق عطا کر دی، اور فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو، مارو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان سب کی توبہ کو قبول کر لیا. انہو بے شک وہ اللہ ہوا وہ التواب بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کتنا توبہ کو قبول کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر. 99 آدمیوں کو قتل کیا, 99 جو ہے اللہ کی مخلوق کو قتل کر دیا, اور جو ہے ابھی بھی تڑپ اس بات کی ہے کون سا موقع آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگوں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لوں. انہو هو التواب الرحیم, وہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. آؤ تو صحیح, کوئی آئے تو صحیح, کوئی قریب تو آئے, کوئی اپنے رب کو منانے کی تو کوشش کرے, کوئی اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم تو کرے. عام سے آدمی کے ہتھے چڑھ گیا, پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا, کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تیرا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تجھے معاف ہی نہیں کریں گے. بس یہ بات سننا تھی, غصے سے اپارا ہو گئے, باہر ہو گئے, اور اس کو بھی پکڑ کے مار دیا, قتل کر دیا, 100 آدمیوں کا قاتل. لیکن تڑپ اس بات کی ہے کہ اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو توبہ کو قبول کر لے. پھر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, اللہ والے سے ملاقات ہوئی, بتائی ساری صورتحال. اس نے کہا جاؤ فلاں علاقے میں فلاں بستی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ, وہ کہتا ہے فلاں بستی کے اندر کچھ نیک لوگ رہتے ہیں, آپ جا کر ان سے ملو, وہ تیری کوئی نہ کوئی توبہ کا راستہ نکال دیں گے. اب یہ گھر سے نکلا, ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ اس کو موت نے آ لیا. آپ اندازہ لگائے اللہ کی محبت کا, اللہ کے پیار کا, اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ دل لگی کا, اور معاف کرنے کے بہانے تلاش کرنے کا. ادھر سے موت نے آ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دونوں ہی فرشتے آ گئے, جنت والے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے. جنت والے کہنے لگے دیکھو یہ توبہ کی نیت کر کے نکلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تھی, ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. اور جہنم والے فرشتے کہنے لگے ابھی توبہ کی تو نہیں نا اس نے, اگر یہ توبہ کر لیتا تو پھر تم اس کو لے کر جاتے, نہیں بلکہ ہم اس کو لے کر جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ زمین کو ناپ لو, کیس الارض, زمین کو ناپو, جس طرف کی زمین پڑی رہ جائے ادھر سے لوگ لے کر چلے جائیں. اگر جو ہے گھر سے نکلا تھا ابھی جو ہے نیک لوگوں کی بستی سے جو ہے زیادہ دور تھا تو پھر اسے جہنم والے لے جائیں, اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو پھر اس کو جنت والے لے جائیں. ادھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو وحی کر کے بتا دیا میری زمین سکڑ جا, میرے بندے کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دے. انہو هو التواب الرحیم, وہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے. دنیا کے ہر گھر کا, دروازے کا, آفس کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن ایک اللہ کا گھر ایسا ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں, کوئی وقت نہیں ہے. جب مرضی آئے, جو کوئی آئے, جتنا مرضی پاپی ہے, گناہوں میں پھنسا ہوا ہے, آئے. انہو هو التواب الرحیم. اللہ نے زمین کو وحی کر کے کہا زمین سکڑ جا, زمین سکڑ گئی, اور جو ہے آدمی کی لاش نیک لوگوں کے بستی کے قریب ہو گئی, اور اس کی جو ہے روح کو جنت کے فرشتے لے کر چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا لم یعمل خیرا قط, کہ اس نے زندگی کے اندر کوئی اچھا کام نہ کیا تھا, برائی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا, اور جو ہے نیکی کے کام اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے. اس کی جب موت کا وقت آیا قریب تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر لیا, اپنی اولاد کے کہنے لگا کہ میرے بیٹوں میں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا, آج میں موت کے قریب ہوں, میں تم سے ایک بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہا جی ابا جی حکم کریں, جو آپ حکم کریں گے ہم جو ہے آپ کے حکم پر جو ہے اپنے جانوں کو پیش کر دیں گے, آپ حکم کریں. کہا بیٹا میں حکم نہیں, گزارش ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے جسم کو آگ لگا دینا, اور میرے جسم کی جو راکھ بنے, خاک بنے, اس کو ہواؤں میں پانی میں بہا دینا. اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ایسا کیا. مختصر بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ نے اس انسان کو دوبارہ جو ہے بنا لیا, اور اپنے سامنے جب کھڑا کیا
پوچھا کہ ہاں میرے بندے، تو نے مرتے وقت یہ جو وصیت کی تھی یہ کیوں کی تھی؟ دل دماغ میں نقش کر کے لے جائے، انہ هو التواب الرحیم، وہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا، وہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پوچھا کہ بندے تو نے مرتے ہوئے یہ کیوں کہا تھا کہ میرے جسم کو آگ لگا دینا، میری راکھ کو پانی میں بہا دینا، راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا؟ اس نے کہا اللہ میں نے زندگی کے اندر کوئی اچھا کام نہ کیا تھا، اب دل میں خیال آیا کہ جا کر مر کے اللہ کے پاس جاؤں گا، اس اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس اللہ کو کیا حساب دوں گا، میں نے تو زندگی کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے اس بندے سے پوچھتے حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، پوچھا کہ کیا واقعی میرے بندے تیرے دل میں میرا خوف آ گیا تھا؟ کہنے لگا اللہ جی بالکل آپ کا خوف آ گیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جس نے زندگی کے اندر بھی ایک عمل نہیں کیا تھا، مرنے سے پہلے اللہ کا خوف آ گیا، اللہ سے جو ہے اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو گیا، فغفر لہا، اللہ نے اس آدمی کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، انہ هو التواب الرحیم۔ دنیا کے لوگوں کو منانے کے لیے سفارشی تلاش کرنے پڑتے ہیں، کبھی کسی کی منتیں کبھی کسی کی منتیں، اب منتیں کر کے لے کر جا کر پہنچ جائے، پتہ نہیں مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ کے ہاں کسی قسم کی کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھا لو اور چند آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے بہا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آنکھیں اللہ کے راستے میں روتی ہیں اور توبہ کے لیے روتی ہیں، فرمایا کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے دودھ نکل آئے واپس جانا ناممکن ہے، اس آدمی کا جہنم میں بھی جانا ناممکن ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے۔ اس لیے شوق کے ساتھ خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کاموں میں اللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع چھوڑ دے ما یریبک جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے، الی ما اس چیز کی طرف، لا یریبک جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ کوئی بھی چیز ہے نا، جو کام آدمی کر رہا ہے اگر اس کام کے کرنے میں آدمی کو شک محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں حلال ہے یا پتہ نہیں حرام ہے، تو آدمی کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جس کام پر اس کا مکمل یقین ہو کہ یہ کام نیکی والا ہے اور حلال ہے، بس شکوک والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکل ملک حما، لوگوں ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی باؤنڈری حرام کردہ چیزوں سے ہے۔ من وقع شبہات وقع الحرام، جو آدمی شبہات میں داخل ہو جائے گا قریب ہے کہ وہ حرام میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو شبہات کی چیزوں سے بچنا اور بچانا چاہیے، جس میں شک آ جائے، شبہ آ جائے اس بات کا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا پتہ نہیں حرام ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال پوچھے گئے، اللہ کے نبی مل بر و مل اسم، نیکی کیا اور گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، دل میں کھٹک پڑے، دل میں خیال ایسا آ جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، شک آ جائے، پتہ نہیں یہ کیسا ہے۔ فرمایا کہ وہ سمجھ جاؤ وہ کام گناہ کا ہے۔ اور فرمایا جو اچھا کام ہے الحسن الخلق، البر الحسن الخلق، جو نیکی ہے وہ اچھے اخلاق کا، مسکرا کر بات کرنا، کسی کے لیے خیر خواہی کی بات کر دینا، کسی کے لیے بھلے کی بات کر دینا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اس لیے جس چیز میں پہلے کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے اس کی تحقیق کریں، حلال ہے حرام ہے، صحیح ہے غلط ہے، درست ہے نہیں درست، اگر وہ پتہ چل جائے، یقین ہو جائے درست ہے،
پھر کام دل جوڑ کے اور ہمت کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر اس کام میں کسی قسم کا شک ہو، پتہ نہیں حلال ہے یا پتہ نہیں حرام ہے، تو پھر اس کام سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے. اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. آج عربی کا سبق رہنے دے، آج کوئی سوال و جواب ہے تو پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی صاحب، میرا ایک سوال تھا. اچھا، ہم ابھی حضرت موسیٰ کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا مطلب قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر آیا ہے. بقرہ میں، الاعراف، سورۃ طٰہٰ میں، اسی طرح شعراء میں بھی آیا ہے، سورہ یونس، سورۃ قصص، سورۃ اسراء. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان مختلف مطلب صورتوں میں جو بنی اسرائیل کا باری باری ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جہاں تک ابھی مجھے سمجھ میں آئی ہے یا میں نے قرآن کی جو تفسیر یا ترجمہ پڑھا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جس طرح اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اس طرح کسی قوم کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اس کے پیچھے مطلب کیا ایک ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کیا چیز سمجھنی چاہیے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنا وضاحت میں کیوں بیان کیا ہے. مطلب ہر صورت میں جہاں بھی کسی انبیاء کا ذکر ختم ہونے لگتا ہے یا کوئی بات بھی، وہاں پہ بنی اسرائیل کا آگے سے حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا یہ چاہتے ہیں، اصل قرآن مجید کے اندر جتنی بھی قوموں کے تذکرے ہیں، ایک اس میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے سبق ہے پہلا، کہ ہم ان کے جو ہے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے اللہ نے سب سے زیادہ انعام بھی بنی اسرائیل پر نازل کیے ہیں اور عذاب بھی اسی قوم پر بھیجا ہے. یہ بگڑی تگڑی قوم، اتنی بگڑی تگڑی قوم تھی کہ جس کی کوئی اخیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کر کے ہمارے اوپر حجت پوری کی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں قوموں کے واقعات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، موسیٰ کا واقعہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ، اور عیسیٰ واقعات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، حضرت آدم کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اپنی حجت پوری کرے اور مجھے اور آپ کو یہ بتلائیں کہ اب آپ کے لیے کوئی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے تو کہا ہے قرآن جو ہے ہمارے لیے نصیحت ہے. قرآن جو ہے لوگوں اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرو. قرآن کو پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کو دیکھو. جب ان قوموں کے تذکرے پڑھو گے، ان کے واقعات کو پڑھو گے تو پھر تم ان چیزوں سے بچ جاؤ گے. یہ سب سے بڑا مقصد ہے بنی اسرائیل کا سب سے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. اور دوسرا جو تھا نا، بنی اسرائیل کو سب سے ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ اور بڑے پیارے، بہت لاڈلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کا لقب دیا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء بھیجے اور کسی نبی سے اللہ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی. جناب موسیٰ علیہ السلام وہ واحد ہستی ہے جن سے اللہ نے زمین کے اوپر ڈائریکٹ بات کیا، اور موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب عطا کیا، اور موسیٰ اللہ کے بہت قریب تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا انا ربک فاخلعنا علیک یا موسیٰ انا ربک. اے موسیٰ، زمین پر ہی تھے موسیٰ علیہ السلام، زمین پر ہی کہا اے موسیٰ انا ربک فاخلعنا علیک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے. ایک یہ بھی مطلب ہے بتانے کا ڈیٹیل کے ساتھ، جس سے پیار ہو، جس سے محبت زیادہ ہو، اس کا تذکرہ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ہاں جی، اور کوئی بھائی کسی قسم کا کوئی سوال ہے دینی حوالے سے تو لازمی پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ فراز بھائی، اللہ کا شکر ہے، مالک کی کرم نوازی، اللہ کا بہت احسان ہے. قاری صاحب میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی مشرک اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ غریبوں کی مدد کرتا ہے یا کسی بھی
کسی کی اس کا حسن اخلاق اچھا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے عمل کرتا ہے تو کیا اس کا قیامت والے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا اسے؟ ہاں، یہ جو جتنے بھی مشرک ہیں یا جتنے بھی کافر لوگ نیکیاں کر رہے ہیں دنیا پر، ان کو ان کی نیکی کا صلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ان کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سخی تھا، پتہ نہیں اس کا نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، آپ حضرت عائشہ نے اس کا نام لے کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ بہت بڑا سخی تھا اور اس نے سخاوت اتنی کی کہ رات کے وقت بھی وہ اپنے گھر کے دروازے نہیں بند کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس وقت جو ہے غریب آئے رات کے کسی پہلو میں اور جو ہے میرا گھر کا دروازہ بند ہو. وہ اتنا سخی تھا اللہ کے نبی، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی وہ نیکی اسے فائدہ نہ دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا. اس لیے جتنے بھی مشرک ہیں، مشرک کے اعمال اور جو ہے کافروں کے اعمال دنیا میں ہی ان کو جو ہے مال و دولت کی شکل میں انہیں ان کی نیکیاں یہیں پر ہی مل جاتی ہیں، ان کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے ان کی نیکیوں کا. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.